بس بہت ہو چکا، اب وقت آ گیا ہے کہ ایران اور امریکہ ایک معاہدے پر پہنچ جائیں، اگر اب بھی معاہدے پر نہ پہنچے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، یہ کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مزید انتظار کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ دوسری جانب ایران نے جو ہے وہ امریکہ کے جہاں جہاں اڈے موجود ہیں وہاں پر ڈرونز حملے بھی کر دیے اور حملوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے، یعنی آج بیک وقت 4 مختلف جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر ایران نے جوابی حملے کیے، یہ کہہ کر جوابی حملے کیے کہ ان 4 برادر اسلامی ملکوں کے ہوائی اڈے جو ہے وہ امریکی فوجیوں کو استعمال کے لیے دیے گئے تھے۔ تو ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آج سماجی رابطوں کی ویب سائٹ یعنی ٹروتھ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ جناب بہت ہو چکا، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونی چاہیے اور ایران اور امریکہ کو ایک معاہدے کی طرف جو ہے نا پیش قدمی ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس پر فوری دستخط کر دینے چاہیے، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں فوری نتیجے پر پہنچ کر، معاہدے پر پہنچ کر دستخط کر دے، تاکہ مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی کی صورتحال چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کا جو ہے وہ ٹائم آ گیا ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں اور دوسری جانب جناب ایران کے مختلف حصوں پر جو ہے وہ حملے کیے گئے، تو جس کے جواب میں، جس کے رد عمل میں ایران نے کویت، سعودی عرب، UAE اور بحرین، یعنی ان 4 ممالک کے جو ایئر بیسز ہیں ان کو یہ کہہ کر جوابی طور پر نشانہ بنایا کہ جناب ان ایئر بیسز کو امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی ان ممالک کی طرف سے۔ تو ایران نے کہا کہ جناب میں نے رد عمل کے طور پر ان پر حملہ کیا اور ایران نے اس کی باقاعدہ تصدیق بھی کی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے ان کو یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی جو معاملات ہیں یعنی جو جوہری معاملات ہیں اس کو فوری طور پر ختم کر دے گا، اور ایران نے یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ یعنی بامقصد بات چیت کے لیے مذاکرات کی میز پر آ کر کے بیٹھ جائے گا۔ یہ دعویٰ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا ہے، گو کہ اس کی ابھی تک جو ہے وہ ایران کی طرف سے کسی بھی سطح پر نہ تصدیق اور نہ ہی تردید جو ہے وہ کی گئی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایران نے کویت، بحرین، سعودی عرب اور عرب امارات یعنی ان 4 ممالک میں بیک وقت جوابی جو ہے وہ حملے کیے، اور ایران نے اس کی باقاعدہ ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ تو جناب میں یہ بتا رہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے یہ مان لیا ہے کہ جو وہ جناب ایٹمی جو معاملات ہے اس کو فوری طور پر روک دے گا۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کی تصدیق یا تردید ایران کی جانب سے ابھی تک تاحال سامنے نہیں آئی ہے۔ تو جو ٹرمپ صاحب نے مزید جو دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں ٹرمپ صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کی قیادت جس میں سپریم لیڈر موجودہ قیادت کے اہم نمائندے شامل ہیں، مذاکرات میں شامل اور فیصلوں کی منظوری بھی دے رہے ہیں۔ ایران نے مبینہ طور پر اصولی طور پر مان لیا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ مستقبل میں وہ ایران کی قیادت سے براہ راست ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان خطے میں کشیدگی اور جنگ بندی مذاکرات کا عمل جاری ہے اور دونوں فریقین مختلف دعوے بھی کر رہے ہیں، تاہم یہ بات اہم ہے کہ ایران کی طرف سے اس دعوے کی مکمل اور واضح سرکاری تصدیق ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ تو ایک بڑی خبر جو کہ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے بھی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو ہے وہ رابطہ کیا ہے، اور اس رابطے میں عباس اراغچی صاحب نے کیا موقف اختیار کیا جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے سامنے، تو اس کی جیسے بھی اپڈیٹس ہم نے آئیں گی تو وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ادھر خلیج فارس میں کشیدگی میں خطرناک اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تہران کے حملے، بحری ممالک میں ہائی الرٹ، خلیج فارس میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی کشمکش نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایرانی جزیرہ کیشیم
میں پر حملے کے بعد تہران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے خلیجی ممالک کی طرف میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ اہم تازہ صورتحال یہ ہے کہ ایران نے کویت اور بحرین سمیت خلیجی ممالک کی طرف میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ بحرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کی طرف سے آنے والے 3 میزائل اور متعدد ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا ہے۔ کچھ ڈرون سویلین اہداف کی طرف جا رہے تھے لیکن انہیں روکا گیا۔ امریکہ اور اتحادی افواج نے بھی متعدد حملوں کو ناکام بنایا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے بیشتر میزائل اپنے اہداف تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ کویت میں صورتحال، کویت میں امریکی اڈوں پر اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایئرپورٹ اور شہری انفراسٹرکچر کے قریب دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ ایک شخص کے ہلاک ہونے کی بھی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ بحرین کی صورتحال میں کے مطابق وہاں سائرن بجائے گئے، فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر فعال کر دیا گیا، متعدد میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ تو ناظرین، بات یہ بتانے کی یہ ہے کہ ایک طرف ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں 1 منٹ ضائع کیے بغیر کسی معاہدے کی طرف پہنچ جانا چاہیے، دوسری طرف یہ حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، پھر اس کے جواب میں ایران بھی حملے کرتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیسے مذاکرات کی بیلیں جو ہے وہ منڈیر چڑھیں گی۔ ادھر جیسے ہی یہ ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ صورتحال کی خبریں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر کے ہر ممالک میں اس کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بھی ساتھ ہی ساتھ خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب اب پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے پر پھر حملہ آور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور خود پاکستان میں بھی پھر یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ جناب جنگ تو پہلے بھی دونوں ممالک کے درمیان چھڑی تھی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پاکستان میں آسمان کو پہنچ گئی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان آپ دونوں کو مذاکرات کی میز پر لا رہا ہے، آپ کے لیے ثالثی کا کام کر رہا ہے، آپ دونوں کو 1 منٹ ضائع کیے بغیر ثالثی قبول کرتے ہوئے، جیسے کہ آپ نے پہلے کی تھی پاکستان کی، اور پاکستان کی سجائی ہوئی مذاکرات کی میز پر آ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اور جیسے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کسی نہ کسی معاہدے پر پہنچ جائیں، نہ صرف پہنچ جائیں بلکہ اس پر دستخط کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دونوں فریقین کو فوری طور پر نتیجہ خیز معاہدے پر پہنچ کر دستخط کر دینی چاہیے، اور یہ ایک جو پوری دنیا کو آپ نے ایک ہیجانی کیفیت میں جو انڈائریکٹ مبتلا کیا ہوا ہے اس سے جان چھوٹ سکے، اور نہ صرف ایران اور امریکہ کے حالات بہتر ہوں، اس کے ساتھ ہی باقی ممالک کے حالات بھی یقینی طور پر بہتر ہو جائیں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کو ایک پاگل شخص قرار دیا تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو، جس کو کہ ٹرمپ نے خود ایک پاگل شخص قرار دیا تھا، کہ آپ پھر وہ ان کی باتوں میں آئیں گے، ان کے جانسے میں آئیں گے، یا پھر جیسا کہ اب انہوں نے خود کہا ہے کہ وقت آ گیا کہ مذاکرات پر بیٹھا جائے اور معاہدہ کیا جائے۔ تو ناظرین، جیسے جیسے جو بھی اپڈیٹ آئیں گی اس کے ساتھ مطابق آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔